سخت مصیبت اور پریشانی کے وقت کا وظیفہ۔ اگر آپ کسی مصیبت، دکھ یا کسی بہت ہی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آج آپ کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں قرآن پاک کی 3 ایسی آیات جو آپ کی پریشانیاں، دکھ، مصیبتوں اور غموں کو دور کر دے گی۔ اس کی کرنے سے آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جب کوئی مصیبت اور دکھ میں مبتلا ہو تو قرآن پاک کو پڑھا کرو، دل کو ایک خاص سکون ملے گا، سکنیت طاری ہو جائے گی اور سب معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہر کام میں اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ لوگوں میں آپ کا عزت و احترام زیادہ بڑھے گا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو وظیفہ جو میں بتانے جا رہی ہوں کہ وہ کب اور کیسے کرنا ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری جو پوری بات ہے جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے یہ عمل رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ پہلے اس کے بارے میں ایک واقعہ جو ہے وہ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا، غلہ بھرنے لگا تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تجھ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا اور تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، محتاج ہوں اور سخت حاجت مند ہوں۔ تو میں نے اس پر ترس کھایا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر صبح ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا، اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے شدید حاجت اور غربت کا جو ہے وہ واسطہ دے دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا، مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا انتظار کرنے لگا اور اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ پھر بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، بہت زور سے پکڑا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا اور تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، محتاج ہوں اور پریشان حال ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، جب مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا جو رات کو تمہارے پاس آیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گلیہ زاری پر اسے بہت زیادہ گلیہ زاری کی، آج مجھے اس پر پھر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے پھر جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اور میں نے پھر اس کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ وہ پھر آئے، اور جب وہ آیا تو اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور کہا، 3 مرتبہ تم کہہ چکے ہو کہ میں پھر نہیں آؤں گا، لیکن تم پھر آ جاتے ہو، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا، اب میں تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، تم مجھے چھوڑ دو تو اگر تم مجھے چھوڑ دو تو ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا، اور وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو، جب تم سونے کا ارادہ کر لو، بستر پر لیٹ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھا کرو۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے تمہاری طرف جو ہے تمہاری حفاظت کریں گے۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبانی کرے گی، حفاظت کرے گی، اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو ہیں وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی جو تمہارا رات کو قیدی آیا تھا، تمہارے قیدی کا کیا حال ہے، کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں، اس نے مجھے کلمات آیات سکھائی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ جو ہے وہ بہت ہی جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارے پاس جو آ رہا تھا وہ آدمی کون
تھا وہ جو غلہ بھرنے کے لیے آ رہا تھا، تمہارا مخاطب کون تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت اس آیت کو رات سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے آیت الکرسی کو اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوا سنا کہ جو بندہ آیت الکرسی جو ہے اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی اور وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ جیسے ہی اس کو موت آئے گی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لیتا ہے تو وہ اور اس کا پڑوسی اور آس پاس کے گھر والے شیطان اور چور کے برے شر سے محفوظ رہیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص فضل اور خاص جو ہے رحمتیں نظر فرمائے اور اپنے ساتھ کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک فار واچنگ۔ اس وظیفے کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔